الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین، ہر سال 25 دسمبر کو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت یعنی کرسمس ڈے مناتے ہیں اور اپنے باطل عقیدے کے مطابق کہتے ہیں کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ اپنے بیٹے کو جنم دیا ہے۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت 25 دسمبر کو ہونا خود عیسائیوں کے درمیان میں بھی مسلم نہیں ہے۔ بہرحال اس موقع پر ہم اپنے سامعین کو بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے صحیح اسلامی تعلیم کیا ہے اور ہمیں ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ محترم دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے، اس کے ایک نبی اور رسول ہیں۔ آپ ہمارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے 500 یا 600 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں آئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سب سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کے قریب ہوں اور میرے اور ان کے بیچ میں کوئی نبی نہیں ہوئے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 6130۔ آپ کی ولادت عام معمول سے ہٹ کے صرف والدہ یعنی حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے ذریعے ہوئی۔ جب آپ کی والدہ پر لوگوں نے طعن و تشنیع شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی آپ کی عفت و پاک بازی کو بیان کروا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے مابرکت بنایا ہے جہاں کہیں میں ہوں۔ سورہ مریم آیت نمبر 30 اور 31۔ یعنی جب حضرت مریم کے ذریعے سے ایک نبی کی پیدائش ہو رہی ہے تو پھر یہ بات برحق ہے کہ مریم سے کسی قسم کے گناہ کا صدور نہیں ہوا، کیونکہ بدکاری کے نتیجے میں کبھی کسی بھی نبی کی پیدائش نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جہاں دیگر بہت سارے معجزات عطا کیے تھے، وہی خصوصیت کے ساتھ یہ معجزات بھی عطا فرمائے تھے جس کو آپ نے خود بیان کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے ایک پرندے کی شکل بنا دیتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے اڑتا ہوا جانور ہو جاتا ہے، اور مادر ذات یعنی پیدائشی اندھے اور کوڑھی یعنی برس کے مریض کو اچھا کر دیتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ آل عمران آیت نمبر 49۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہود، نصارہ اور مسلمان ہر ایک کا نظریہ الگ الگ ہے، تو آئیے ہر ایک کا نظریہ دیکھتے چلیں۔ سب سے پہلے یہودیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں کا نظریہ یہ تھا کہ آپ شعبدہ باز اور جادوگر ہیں۔ ان کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا اور انہیں سولی پر چڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اس کی تردید فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا، لیکن ان کو اشتباہ ہو گیا، اور جن لوگوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں۔ ان کے پاس بھی اس معاملے میں کوئی یقین نہیں ہے، محض گمان ہی کی پیروی ہے۔ انہوں نے یقیناً مسیح کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 157 158۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے عیسائیوں میں 3 فرقوں نے 3 عقیدے گھڑ لیے۔ ایک فرقے کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، دوسرے کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ عین خدا ہیں، اور تیسرے کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے 3 اجزاء ہیں، باپ، بیٹا اور روح القدس، اور حضرت عیسیٰ 3 خداؤں میں سے تیسرے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، البتہ تحقیق وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ وہی مریم کا بیٹا مسیح ہی ہے، حالانکہ مسیح نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، اس اللہ کی بندگی کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، بے شک جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا سو اللہ نے اس پر جنت حرام کی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں، بے شک وہ کافر ہوئے جنہوں نے کہا کہ اللہ 3 میں سے ایک ہے، حالانکہ سوائے ایک معبود کے اور کوئی معبود نہیں، اور اگر وہ اس بات سے باز نہ آئیں گے جو وہ کہتے ہیں تو ان میں سے کفر پر قائم رہنے والوں کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 73۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اور نہ کہو کہ خدا 3 ہیں، اس بات کو چھوڑ دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، بے شک اللہ اکیلا معبود ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کافی کارساز ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 171۔ محترم سامعین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے مسلمانوں کا معتدل موقف اور صحیح عقیدہ یہ ہے کہ آپ نہ تو خدا ہیں، نہ خدا کے بیٹے ہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات کا جز ہیں، بلکہ آپ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے برگزیدہ نبی اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسم اور روح کے ساتھ زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور قیامت کے قریب آپ دوبارہ دنیا میں عادل حکمران کی حیثیت سے تشریف لائیں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔
چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ابن مریم کا نزول ایک عادل حکمران کی حیثیت سے تم میں نہ ہو جائے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور سوروں کو قتل کریں گے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2476۔ اسی طرح حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے شہر میں مشرق کی طرف سفید مینار کے پاس اتریں گے، زرد رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے، اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ اس کو باب لد پر پائیں گے، پھر اس کو قتل کر دیں گے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 7373۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے صحیح اسلامی عقیدے کا خلاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوست احباب سے درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل تحفظ شریعت کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں۔